نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی زبردست بات سے یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ میں کل جب بھی آپ کے لیے تیار کر رہی تھی تو بہت زیادہ مجھے اس چیز کا، اس آیت کا بہت زیادہ ایک تکلیف بھی ہوئی کہ دیکھو کیسا ہمارے اوپر دن آنے والا ہے اور ہماری دیکھو غفلتیں کیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقو، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ پوری انسانیت کو خطاب ہے، ساری انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تمہاری توجہ جو ہونی چاہیے وہ وخشوا یوما، اس دن سے خوف کرو، تمہاری ساری توجہ یوم القیامہ کی طرف ہونی چاہیے۔ پہلے تو تقوی کا حکم دیا گیا۔ تقوی کیا چیز ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، چاہے یعنی آپ اس کو دنیاوی کام کہہ لیں یا دینی کام کہہ لیں یا کوئی بھی کام کہہ لیں، اس میں اللہ کی نظروں کا احساس ہو جانا نا، یہ ہے تقوی۔ یہ تقوی کہ انسان اس وقت سوچ لے، اب دیکھیں ہم نا دنیا کے کتنے کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، یا کوئی بھی اہم ہم جب کام کرنے لگتے ہیں تو ہم لاکھ مشورے کرتے ہیں، لاکھ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ادھر تحقیق ادھر تحقیق، سرچ ادھر کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ ایسے کرتے نا، یہ میں سودا کروں یا نہ کروں، یہ میں کام کروں یا نہ کروں، یہ میں چیز لوں یا نہ لوں، یہ میں رشتہ کروں یا نہ، اتنا اس چیز کا کیئرفل رہتے ہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن آخرت کے لیے جب ہم اعمال کرنے لگتے ہیں یا جو بھی ہم گناہ ہے، نافرمانی کے ہیں، فرما برداری کے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کوئی تحقیق کر لیں، ہم کوئی اس کے اندر ذرا کیئرفل ہوں، ہمارا رویہ کہیں ذرا احتیاط کا ہو کہ یہ مجھے نقصان دے گا یا فائدہ دے گا، ہے کہیں مجھے اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں نا، نقصان نہ ہو جائے، نقصان سے بچنے کے لیے ہم کتنے فکر مند رہتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، پوری اپنی انرجی لگاتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ کہیں نقصان نہ مل جائے۔ میں کوئی چیز خریدنے لگی ہوں، کوئی جائیداد خریدنے لگی ہوں، کوئی وہ کرنے لگی ہوں، مجھے اس کے اندر بھی فکر رہتی ہے کہ کہیں میں یہ نہ کوئی غلط سودا نہ کر لوں، غلط چیز نہ اٹھا لوں۔ لیکن آخرت کے لیے اعمال میں کہیں پہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ عمل کروں گی تو اس کے اوپر مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، اس میں مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ اللہ کی رضا کا ہے یا نافرمانی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو، یعنی یہ ہر وقت خوف رکھو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ہر وقت تمہارے دل کے اندر ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس دن سے ڈرایا اللہ تعالیٰ نے، اس دن کا احساس دلایا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ جائیں اس دن کی سویرٹی کو کہ وہ دن کتنا سخت دن ہے۔ وَخْشَوْا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے۔ کس دن سے؟ کیسا ہوگا وہ دن؟ ایک صفت اس دن کی صرف لائی گئی ہے یہاں پہ جو پریشان کر دیتی ہے انسان کو۔ یوم لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن نہیں کام آئے گا باپ اپنے بچے کے۔ یہ چیز ہے جس نے مجھے بے چین کیا کہ میں دیکھتی ہوں دنیا میں باپ بچوں کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں، اپنی یعنی نیند توڑ کے صبح سویرے نکلتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، رات منہ اندھیرے گھر آتے ہیں، کس لیے؟ اپنے بچوں کے لیے نا۔ ایک آدمی کے لیے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے کمائی کرنا، اولاد کے لیے انسان کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ ولد کی بات آئی، بیٹے خاص طور پہ لوگ مانتے ہیں، اور باپ کو بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ کیا دن ہے کہ باپ بیٹے کو سامنے دیکھ رہا، بیٹے کے حالات صحیح نہیں ہیں،
بیٹا بڑی مشکل میں ہے، بیٹا بڑا خوفزدہ ہے، مگر باپ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے۔ اور مولود کا کیا حال ہے؟ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، نہ مولود جو ہے نا، وہ بچہ جو بیٹا ہے نہ وہ بدلہ دینے والا ہے اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی۔ بچہ بھی ایسا ہے کہ والد نے ساری زندگی اس کے اوپر احسان کی ہے، اور اللہ نے اس کو اتنا حکم دیا کہ ماں باپ کا اتنا احسان ہے تمہارے پر، ان کے ساتھ تم نے احسان کا رویہ کرنا ہے، لیکن بیٹا بھی نہیں ہلتا۔ اب آج کے وقت میں مثلا اتنی دنیا میں نفسا نفسی ہو گئی ہے کہ آج دنیا میں ہی باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہو گیا کہ اگر شاید بیٹا باپ کو مشکل میں دیکھے تو شاید نہ پوچھے۔ وہ ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو جائے، دنیا میں ہی بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی مشکلوں کے اندر پیچھے ہو جاتے ہیں، زیادہ کوئی اس میں کوئی بہت اچھے بچے ہوں تو آگے آتے ہیں، لیکن زیادہ جو مشکل ہے نا چیز سمجھنا کہ باپ بیٹے کے لیے ایسا کرے۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ دکھایا گیا ہے، باپ تو اپنے بیٹے کو کبھی مشکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بیٹے کو اور پولیس پکڑ کے لے جائے، باپ کتنی بھاگ دوڑ کرے گا، کسی طرح اس کی ضمانت ہو جائے، کسی طرح یہ بچ جائے، جہاں تک اپروچ ہوگی لڑائے گا، وہاں تک پہنچے گا، جی بچہ تھا، جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، باپ کی مدد کے لیے یجزی آیا اور بیٹے کی مدد کے لیے جاز آیا، وہ اسم ہے اور یجزی فعل ہے۔ اس لیے کہ جو جاز ہے نا، وہ اسم جو ہوتا ہے وہ زیادہ سٹرونگر ہوتا ہے ہمیشہ، وہ تو بالکل ہی نہیں آئے گا باپ کی مدد کے لیے، یجزی تو فعل ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ بیٹے کو حکم ہے باپ کے ساتھ احسان کریں، وہ بالکل ہی نہیں آئے گا۔ اللہ چاہتا ہے انسان اس دن کی شدت کو ذرا اندازہ تو کر لے کہ کیسی ہوگی، ایک رشتے کو دکھا کے سارے رشتوں کو اس کے بعد سمجھ جائیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ پھر اگر یہاں پہ اتنا پیارا رشتہ دکھا دیا، اللہ اکبر، تو اگر اس رشتے کے اندر کوئی ایک دوسرے کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں رہی، مصیبت میں دیکھ کے بھی اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ دوست ہے، باپ تو وہ تو چھوڑ ہی دینا، وہ تو دور کی باتیں، بہن بھائی تو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہر انسان پہ کہ وہ خود اپنی تیاری کرے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے نا وہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا، یعنی یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چانس پہ ہو۔ پروبیبلٹی کتنی پرسنٹ ہے جی؟ کتنی پرسنٹ پروبیبلٹی ہے کہ قیامت آئے گی؟ یعنی جی 20% ہے، 30% ہے، چلو 70% ہے، ایسا نہیں ہے، 100%، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ضرور ہو کے رہے گا۔ ہم سب اپنی آنکھوں سے یہ سین ضرور دیکھیں گے ایک دن کہ باپ کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے اس کا بیٹا لٹ رہا ہے، باپ کچھ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہائے ہائے، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ غرور کیا ہوتا ہے کہ کسی کو انجان سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ سبحان اللہ، اللہ الفاظ بھی تو دیکھے نا کیسے، انجان سمجھ کے، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو ان اویئر ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں، جیسے کہ بچے کو بے وقوف بنا کے اسے پیسے نکلوا لیے ہے نا، تو وہ بچہ ہے، اس کو نہ سمجھتا۔ اب یہ دنیا کی زندگی، یہ تمہاری نہ سمجھی سے، تمہاری یعنی تم ان اویئر ہو، تمہاری اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے، انجان ہونے سے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ تمہیں دھوکہ بھی دے کے چلی گئی۔ یہ دنیا کا دھوکہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ پھسلاتی ہے، انسان کو لیور کرتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ کپڑا، پیسہ، گھر، گاڑیاں، سب چیزیں، دل ان سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ جتنا جتنا دل ان چیزوں سے اٹیچ ہوتا جائے گا نا، اتنا ہی آخرت کی زندگی سے ڈیٹیچ ہوتا جائے گا۔ جتنا ان سے قریب ہوگا اتنا ہی آخرت سے دور ہوگا۔ اللہ اکبر، اس دنیا کا گلیمر، اس کی چمک دمک، اس کی چیزیں، ابھی وہ آپ مال وغیرہ میں چلے جائیں تو آپ کو سب یہ اس کو کہتے ہیں دنیا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں یہ ہے دنیا، اس کی چمک دمک، جوتے ہیں تو ان کے اتنے شیلف ہیں کہ ان کا پورا ڈپارٹمنٹ ہی جوتوں کا، وہ جوتے ہی جوتے بھرے ہیں، کپڑے ہیں تو وہی نہیں ختم ہو رہے، جیولری ہے تو وہ دیکھو، گھر کی چیزوں کا ایک پورا فلور ہے تو وہ ختم ہی نہیں، ان کی چکا چوند، ان کی یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی کر لوں۔ اللہ اکبر،
ولا یغرنکم باللہ الغرور. اب غرور آیا. ایک ہے غرور اور ایک ہے غرور. غرور وہ ہے جو فائدہ اٹھا لیتا ہے, جو فائدہ اٹھانے والا نا, میں نے آپ کو بتایا نا, دوسرے کو انجام دیکھ کے تو فائدہ اٹھا لینا. غرور زبر کے ساتھ وہ ہے جو فائدہ اٹھاتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے, دھوکے باز جو ہے, جو دھوکہ دینے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دھوکہ دینے والا مجھ سے دھوکہ نہ دے دے, یا تمہیں مجھ سے ہی دور کر دے. جب وہ یہ چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے لے کر آئے گا ہر وقت کہ یہ چیز, یہ یعنی اتنی اس کی چمک دمک ہے اس دنیا کی, اس کو ہر وقت آپ کی سامنے آنکھوں کے رکھے گا. اب تو وہ گھر پہ ہی چیزیں میگزین اور وہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ دیکھ دیکھ کے منہ میں پانی آتا رہتا ہے. اچھا یہ ایسا میرا گھر ہو, اللہ میرا کچن تو ایسا ہونا چاہیے تھا, واہ 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 کیا بیسمنٹ بنائی ہوئی, یہ کیا چیز ہے اس کے اندر. انسان انہی کے اندر اتنا کھو جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ دھوکہ باز تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈال دے, کہ وہ تمہیں اس طرح سے کرے کہ انسان اس کے دھوکے میں آ کے اور پھر اللہ کو بھول جائے. یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, سخت بیماری, یہ بھی بعض دفعہ بلیسنگ بن جاتی ہے, اس لیے کہ انسان اس میں بھی بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو کینسر پیشنٹس یا یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے منہ کی بات کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کچھ نہیں ہے. پھر اس وقت انسان کو یہ یاد آتا ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. پھر یہ دنیا کی زندگی ان کے ذہن سے ہٹ جاتی ہے اور آخرت کی زندگی ذہن پہ غالب آ جاتی ہے. اب ان کو جب نظر آنے لگتی ہے نا آخرت کی زندگی, پھر یہاں کی حقیقت کھلتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد کو کثرت سے کرنے کے فرمایا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سے خیر خواہی تھی نا, ہماری محبت تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں اتنے زیادہ پڑ جائیں گے, اس دنیا سے اتنا زیادہ اس کے اندر کھو جائیں گے, تو پھر فرمایا کہ تم موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. اسی لیے جس دن ہم کسی جنازے سے ہو کے آتے ہیں, کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اس دن, اور پھر ہم اپنے آپ کا کہیں اور دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب مزہ کیوں نہیں آ رہا مجھے. تو دنیا میں رہیں تو صحیح, یہ نہیں کوئی کہہ رہا آپ جنگلوں میں نکل جائیں تو سارا چیزیں گھروں کو بھی چھوڑ دیں, سب کچھ ختم کر دیں, مگر اٹیچ نہ ہو کہ اس کے پجاری نہ بن جائیں, دنیا دار نہ بن جائیں. اللہ اکبر. جب انسان اس کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے غافل ہو جائے, اور دھوکے باز شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. اللہ اکبر کہ وہ انسان کو اس بھلانا چاہتا ہے کہ یہ آخرت کو بھول جائے کسی طرح. اس وجہ سے ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا زیادہ آخرت کا ذکر. کہتے ہیں نہیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں. دیکھو کتنا بڑا دن آ رہا ہے, تم اس بعض لوگوں کو بہت شکایت ہوتی ہے آپ کیوں ڈرانے والی بات کرتے ہیں. مجھے سمجھ آتی کہ کیسے انسان اس سے غافل ہو سکتا ہے, کیسے انسان اس چیز کو یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم ہم تو ویسے زیادہ تو ہم غافل ہی رہتے ہیں, اگر کبھی ہماری سوچ آ ہی جائے تو وہ بھی نہیں ہمیں پسند آتی کہ یہ تو ذکر نہ کریں. کیسے ہم اتنے بڑے دن سے جو اتنا یقینی, اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ حق, بے وقوف ہے جو یہاں جو کچھ ملا ہے اس کے اندر غرق ہو جائے. عقل مند وہ ہے کہ وہ جو آخرت ہے اس کی زندگی کو آگے رکھے. اللہ اکبر. تو یہ سوچیں, اس کی سویرٹی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب انسان اپنے بچوں کے لیے اس دنیا میں یعنی حلال حرام کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے, میرے بچوں کی کوئی خواہش پیچھے نہ رہے, انہوں نے منہ سے نکالا ہے میں ان کی بات پوری کر کے رکھوں, چاہے مجھے گدھے کی طرح کام کرنا پڑے. کتنا ان کے لیے کرتا ہے, اس کی ہولناکی کا اندازہ لگائیں کہ انسان جن کے پیچھے آج مر رہا ہے, اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے ہے, وہ ان بچوں کو پوچھے گا بھی نہیں. اور دوسرا اپوزٹ بھی دیکھ لیں کہ جن کے لیے ہم یہاں پہ مرے چلے جاتے ہیں, انہوں نے بھی نہیں ہمیں پوچھنا. پھر اپنی تیاری خود نہیں کرنی چاہیے. اس وعدے کا یقین ہمیں ہے, اگر وعدے کا یقین ہو تو ہمیں تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے. اتق اللہ کا مطلب ہی ہے سوچ سمجھ کے زندگی گزارو. سوچ لو, ہر کام یہ سوچ کے کرو مجھ سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض.
ہاں کبھی یہاں کی نعمتیں دیکھ کے، کبھی جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے، یہ نہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے، اب مجھے وہاں پہ بھی اس نے یہی دے دینا. یہ بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان ڈالتا ہے. اب تجھے کیا ہونا ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو وہاں پہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہے. آخر اس نے یہاں پہ نہیں تمہیں اتنا کچھ دیا ہوا. یہ دھوکے میں نہ آنا، یہ دھوکے باز کا دھوکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا نا کہ کوئی گہرا دوست بھی اپنے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا. ایک دوسرے کو حالانکہ دکھا دیے جائیں گے، وہ سامنے کھڑا ہو. مجرم تمنا کرے گا کاش وہ فدیے میں دے دے اس دن کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، کہ میرے بیٹے آگ میں جل جائیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اس خاندان کو جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا. سوچیں اپنے بچوں کو دینے کو تیار ہو جائے گا، پورے خاندان کو دینے کو تیار ہو جائے گا. یہاں پہ انسان کہتا ہے کوئی کسی بچے کو بلڈ چاہیے، کوئی آرگن چاہیے، کوئی کچھ چاہیے، ماں باپ کہتے ہیں ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم بچے کو بچا لو. اللہ اکبر. ومن فی الارض جميعا. اور دنیا میں جو کوئی بھی ہے نا، انسان کہے گا اللہ ساروں کو ڈال دے آگ میں لیکن مجھے بچا لے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے. الٹا بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. کتنا خود غرضی کا دن ہے. یوم تغابن. آرام آرام سے بیٹھے ہیں کہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، کچھ بن ہی جائے گا میرا وہاں. سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. کرنا کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالص کر لو دین کو. جس دن نفسی نفسی پڑ جائے گی، جب پیغمبر بھی نفسی نفسی کیا رہے ہوں گے تو باقیوں کا حال کیا ہوگا. تو اتنا مشکل دن ہمارے سامنے آ رہا ہے، اتنا مشکل دن. پھر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. اس کے لیے خود اپنی تیاری کرنی ہے، آج کرنی ہے، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے اور ایسے حالات آ جائیں گے پھر ہم پریشان پھریں اور کسی کو کہیں ہمیں ایک نیکی دے دو، اور وہاں ایسی سچویشن ہوگی جس کا لوگوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ دنیا میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے. دس از نیچرل کہ باپ بیٹے کی مدد کرے گا، بیٹا باپ کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا. یہ نیچرل چیزیں، اس میں کبھی بھی کسی کو یہ کوئی مطلب عجیب سی بات نہیں ہے. وہاں پہ یہ ایک ڈفرینٹ ہی چیزیں لوگ دیکھیں گے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی، جس کا اندازہ نہیں ہوگا. ہم ان معاملات کو بڑے آسان سمجھے میں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جس بس ٹھیک ہے وہاں پہ شاید ایسا ہی سب چل رہا ہوگا معاملات. ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ ایک نصیحت سمجھنے یا کچھ کہ اپنے سامان تیار کرنے، اپنے بیگ باندھ کے رکھیں. اپنے بیگ باندھ کے رکھیں گے، آج جانا ہے یا کل جانا تو انسان کو پھر پریشانی نہ ہو. پھر نہ ہم فون کر کے یہ کہیں کہ ہائے واقعی جو وہ ہم نے پڑھا تھا وہ تو سچ تھا، آپ نے جو بتایا تھا وہ تو سچ تھا، یہ کیا ہو گیا، اب تو جانے کا ٹائم آ گیا، اب میں کیا کروں، اب تو میرے پاس ہمت بھی نہیں ہے، اب تو مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور یہ تکلیف لگ گئی ہے. یہ شیطان نا ہمیں کہتا ہے سب ٹھیک ہے، فکر نہ کر، تو اتنا کرتی تو ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پریشانی کی کیا بات ہے، تم نے نہیں جنت میں جانا اور کس نے جانا بھی، تم اتنا کرتی ہو اور کیا چاہیے. گناہ کرا کے بھی سکون کی نیند سونے دیتا ہے کہ فکر نہ کر. نیکیاں اس کی آنکھوں کے آگے رکھتا ہے، دیکھو کتنی بڑی بڑی، یہ بھی تو نیکی کی تھی، یہ بھی تو نیکی کی تھی. گناہوں کو بھلا دیتا ہے کہ وہ تو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے گناہ بھی کوئی کیے، بلکہ ہم منہ سے خود ہی بولنے لگتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے. اور ہم بھی دیکھیں یہ جو غرور ہے نا، یہ تو شیطان بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے کوئی اور دھوکے باز ہو جس نے اس کو دھوکہ دیا ہوا اور آخرت بھلائی بھی ہے. ہم دیکھیں ہمیں کس چیز نے دھوکہ دیا، کیا چیز ہے جو ہمیں بھلا دیتی ہے کہ ایک آخرت کی زندگی ہے. کوئی دوست ہیں جو دھوکے باز ہے، کوئی ہماری اور چیزیں ہیں جو دھوکے باز ہیں، حساب کتاب یاد نہیں رکھنے دیتی، کوئی مجلسیں ایسی ہیں.
اس کے بعد مفاتیح الغیب کی بات آ رہی ہے. 5 چیزیں مفاتیح الغیب میں سے ہیں، یعنی غیب کی چابیاں، غیب کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس ہیں صرف، جن کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا علم کسی اور کو دیا نہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت مفاتیح الغیب بتاتی ہے کہ جو 5 ہیں جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ نہ نبی. ان میں کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے گھڑی کا، یعنی قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے تھے اور انہوں نے کچھ سوال کیے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سب سوالات انہوں نے کیے تھے. تو انہوں نے پھر آخری سوال یہ بھی کیا تھا کہ قیامت کب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم نہ پوچھنے والے، جتنا پوچھنے والے کو اتنا ہی بتانے والے کو، یعنی نہ مجھے ہے نہ تمہیں. میں اس کی نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور جب ننگے پیروں اور ننگے بدنوں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے، تو یہ تھوڑی نشانیوں کا تو پتہ چلتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ علامات جو ہے وہ اس کی پتہ چلتی ہیں. لیکن ادروائز یہ کہہ دینا جی ہمیں پتہ چل گیا ہے 23 کو قیامت آ رہی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے 12 کو قیامت ہے، ہمیں یہ فلانے دن، کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا ہم نے اس دن نہ چھٹی کرنی ہے کیونکہ اس دن کوئی مطلب غیر مسلم ہی تھا، اس نے کہا بھائی میں نے چھٹی کرنی ہے کیونکہ اس دن ہمارے اس کے مطابق قیامت ہے. تو یعنی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا. کیا؟ پھر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے. بارش نازل فرمانا، اب آپ کہیں گے جی وہ فورکاسٹ بھی ہو جاتی ہے. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ واقعی جیسا انہوں نے کہا ہے اس طرح سے ہو جائے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے، یہ بارش کس ٹائم پہ ہوگی وہ کوئی ٹائم نہیں بتا سکتا، ایگزیکٹ ٹائم. بارش کتنی ہوگی وہ بھی نہیں کوئی بتا سکتا. بارش سے کیا فوائد ہوں گے وہ بھی نہیں کوئی بتا سکتا. پھر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے. اور رحموں میں ہم نے سوچ لیا بس جی ہم نے الٹرا ساؤنڈ کر لیا تو اب ہمیں پتہ چل گیا لڑکا یا لڑکی ہے. اوہو بھائی صرف اس کی جینڈر معلوم کرنا تھوڑی ایک بات ہوتی ہے. بھائی وہ کیسا ہوگا، وہ نیک ہوگا، وہ بد ہوگا، وہ خوش قسمت. یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا گیا یعلم ما فی الارحام کیا ہے رحموں میں، اس کا مطلب ہے لڑکا یا لڑکی ہے تو وہ اس کو پتہ ہے. اللہ اکبر. ایک تو یہ بات کہ خوش بختی بد بختی کیا اس کی نیچر ہوگی، وہ عقل مند ہوگا بے وقوف ہوگا، زندگی میں کیا کام کرے گا، کدھر جائے گا، کدھر رہے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ کیا کیا اس کے اعمال ہوں گے، ان کی تفصیلات کوئی نہیں جانتا. دوسری بات یہ کہ یہ صرف انسانوں کے رحموں کی بات نہیں ہو رہی، جتنے جاندار ہیں ان کے رحموں میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی شیطان پیدا ہونے والا ہے یا کوئی فرشتہ صرف انسان ہوگا؟ کون جانتا ہے یہ بات؟ پھر دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں علم الغیب جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے الٹرا ساؤنڈ مشین سے دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو بھی علم الغیب ہو گیا. علم الغیب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بغیر کسی آلے، بغیر کسی حساب کتاب اور بغیر کسی اور ایسی سبب کے بس ایسے کہہ دے کہ میں نے اس کو دیکھا اور میں نے بتا دیا. ہاں آپ بعض لوگ بڑی بوڑھیاں قیاس کرتی رہتی ہیں، اچھا پیٹ ایسا ہے تو لڑکا ہے، پیٹ ایسا ہے تو لڑکی ہے، ایسے ہے، تو اس کو بھی علم الغیب نہیں کہہ سکتے. بعض آثار سے کوئی چیز جان لینا، بعض کیلکولیشنز کے ساتھ ہم نے کہنا بھئی یہ ٹرین یہاں پہ 6 بجے آ جائے گی. اب یہ کوئی علم الغیب نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 5 بجے جب وہاں سے چلتی ہے اور 1 گھنٹے کا سفر ہے تو 6 ہی پہ پہنچے گی، ایک کہہ دیا. لیکن یہ بھی اتنا ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا ہے نہ پہنچے، ہو سکتا ہے اس کو بیچ میں کچھ اور مسئلہ ہو جائے، ٹرین خراب ہو جائے. لیکن باہر کیا ہے جب آپ کسی کیلکولیشن کے ساتھ کرتے ہو تو اس کو علم الغیب نہیں کہہ سکتے. اسی طرح بعض دفعہ چھٹی حصے انسان کوئی چیز کہہ دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے گھر کوئی مہمان آنے ہی ہے، میری چھٹی حص کہہ رہی، اس کو بھی کوئی علم الغیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی ڈیفینیٹ باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ما فی الارحام کی بات ہے نا اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں، اس کو صرف بچے کا لڑکا لڑکی ہونے کو نہیں سوچیں، اور یہی صرف تو نہیں باتیں ہوتی. اچھا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور نہیں جانتا کوئی شخص کیا کچھ کمائی کرے گا کل.
کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، یعنی کل کے دن اس کی کمائی کیا ہوگی، مطلب اس کا عمل کیا ہوگا، وہ کل کیا کرے گا، کدھر جائے گا، کدھر سے آئے گا. ہم جتنے بھی الارم لگا لیں، ریمائنڈر لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کس زمین پہ وہ مرے گا. یعنی یہ لاسٹ کی دو چیزیں جو ہے نا وہ وما تدری کے ساتھ آئی ہیں کہ بالکل ہی کوئی چیز کا، وہ دوسری والیوں میں تو پھر بھی چلو ایک فورکاسٹ کر دی کہ بھئی اب بارش ہو رہی ہے، یا ایک صرف ایک چیز کا پتہ ایک آلے سے لگا لیا کہ بھئی لڑکا یا لڑکی ہے. مگر یہ جو لاسٹ کی دو چیزیں ان کا تو بالکل ہی نہیں کوئی جان سکتا. آپ کتنی چیزوں کا پلان کرتے ہیں، میں نے کل یہ کرنا ہے، تو پتہ چلتا ہے اگلے دن بخار ہوا پڑا ہے، کچھ اٹھ ہی نہیں سکتے بستر سے. تو ہم نہیں جان سکتے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے، نہ یہ کوئی جان سکتا ہے کہ وہ مرے گا کہاں پہ. ایک انسان اپنی جب موت لکھی ہوتی تو اس جگہ پہ چل کے چلا جاتا ہے، اس کو پتا ہو یہاں پہ میری موت آنی ہے تو کبھی جائے نا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی ہے جو سب علم والا باخبر ہے. اس کے سامنے جھکو. چاہے آپ انسان کہتا ہے کہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں، وہ بھی میں جان سکتا، تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے کل کرنا کیا ہے. تو کل بستر سے بھی اٹھے گا کہ تیری موت ہی کل آ جانی، یہ بھی نہیں پتا. دیکھا جاتا کہاں ہے، ہوتا کچھ اور ہے اس کے ساتھ. پلاننگ کچھ ہوتی ہے، روز ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم کچھ پلان کرتے ہیں، وہ کچھ اور جاتا ہے. کل تک بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو آنے والا کل ہے. تو پھر بڑی بے وقوفی ہے جو کہیں گے کل میں نیکیاں کر لوں گی، کل میں نیک بن جاؤں گی. تو انسان آج کرے. پھر اس کا مطلب کہ کل وہ نہیں جانتا کہ کیا ہونا ہے، تو کل پہ عمل کیوں چھوڑتے ہو پھر اپنے لیے. تو انسان کو بہت کم علم دیا گیا، سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ باخبر. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.